الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت۔ میں ہوں صدرہ اقبال اور ہمیشہ کی طرح آپ کا میرا ساتھ 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک۔ ہماری ٹیم ویسے تو پورا سال آپ کے سامنے ایک مارننگ شو لے کے آتی ہے، لیکن خصوصاً رمضان میں ہمارے لیے باعث سعادت بات ہے کہ آپ کے لیے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہم لے کے آتے ہیں۔ اور شروعات میں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا کٹھن ہوگا، 30 دن ہم آپ کے ساتھ ہیں، روزے کی حالت میں بھی لوگ ہوں گے اور کام ویسے ہی ایسا لگتا ہے کہ دن بہت سکڑ گیا ہے۔ ہماری وہ ترجیحات جو ہماری عموماً بھی ترجیحات ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ نماز کی پابندی، باقی چیزیں دیکھنا کرنا، وہ ہمارے لیے جب اہم ہوتا ہے اس مہینے میں تو باقی ایسا لگتا ہے کہ کام کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال سوال یہ ہے کہ اتنا تیزی سے جتنا ہم انتظار کرتے ہیں رمضان مبارک کا، اتنا ہی تیزی سے یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18واں روزہ ہے اور یقیناً بہت ہی کم عرصہ رہ گیا، 12 دن رہ گئے ہیں کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے جو کہ استغفار کا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کا عشرہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم جب قرآن کی قرأت سن رہے تھے، اس میں سورہ المائدہ میں اگین ایک دفعہ پھر انسان کو نیک صالح عمل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ جو چیز تم اس دنیا سے لے کر جاؤ گے وہ صرف تمہارے نیک اعمال ہی ہیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے ایک وہ عمل ہوتا ہے جو آپ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ کی بہت ساری حرکات و سکنات، کیونکہ اب ہم ایک انٹیگریٹڈ دنیا میں رہتے ہیں، آپ کا اٹھایا ہوا ایک پتھر یا آپ نے اگر کوئی چپس کھائے ہیں، اس کا ریپر آپ نے بن میں نہیں پھینکا، اس سے کتنے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، کس طرح اس کے ریپل افیکٹ پوری جگہ جاتے ہیں، یہ آج سے پہلے واضح نہیں تھا۔ شاید پہلے انسان کے پاس جگہ زیادہ تھی اور آبادی کم ہوتی تھی، قصبوں میں، قبیلوں میں لوگ رہتے تھے، لیکن آج کسی بھی شخص کی ایک کوئی بھی بات بہت سارے لوگوں کو امپیکٹ کرنے کا ایک طاقت رکھتی ہے۔ تو اہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آج یہ واضح کر دیں کہ ہم کوئی بھی عمل اگر کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری ذات اس سے متاثر ہوگی بلکہ پوری کمیونٹی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک بہت سمپل سی مثال ہمارے سامنے ہے جب ہم کرونا وائرس کے لیے سماجی دوری کا ذکر کرتے ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 ماہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی میں، پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا گیا، صرف یہ سوچ کر کہ ذمہ داری اب لوگوں پہ عائد کی جائے، یعنی حکومت کب تک صرف ڈنڈا بردار فورس بن کر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی رہے گی، آپ کو کہتی رہے گی کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ اہم یہ ہے کہ آپ خود اپنی ذمہ داری لیں اور اس وبا کو اور اس مہلک مرض کی جو خطرات ہیں اس کو سمجھیں۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی عوام بڑی باشعور اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل جب لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ بھی کیا جائے گا
तब भी समाजी दूरी को बनाए रखेगी। लेकिन ये विजुअल्स जो आपकी स्क्रीन पे हैं ये सिर्फ कल का माहौल है कराची शहर का। अभी हम आपको मुख्तलिफ शहरों की ज़रा फुटेज भी दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ है कल। ऐसा लगता है कि वो जो समाजी दूरी, हाइजीन, अपना ख्याल रखना, मास्क पहनना, लोगों से 3 फीट या 6 फीट की दूरी बरकरार रखना, इन सब को एक ही लम्हे में पामाल कर दिया गया। हमारे लिए ज़्यादा अहम क्या हो गया कि शायद ईद की तैयारी के लिए हमने कपड़े ख़रीदने हैं, आज की इफ्तार के लिए फ्रूट चाट बनानी है तो खरबूजा ख़रीदना है। हमने इस बात को बिल्कुल ही बालाए ताक रख दिया कि जो इतनी मेहनत आपने और मैंने की थी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, अपने रोज़ाना की दिहाड़ी की कुर्बानी दी, अपने प्रोफेशन की कुर्बानी दी, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुर्बानी दी, आपने उसे भर में ज़ाया कर दिया। जिस तरह का एक्सपोजर पूरे पाकिस्तान में कल देखने में आया, अभी हम आपको केपी की भी फुटेज दिखाते हैं, बाकी शहरों की भी, ये सिर्फ किसी एक शहर, किसी एक इलाके तक लोगों का रवैया नहीं था, ये पूरे ही मुल्क में ये रवैया देखने में आया। तो यहाँ तक कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि सिर्फ अगर ये कहा भी जा रहा है कि जो बिज़नेस आवर्स हैं आप उनको कम भी कर दीजिए, सैलून्स को ये कहा जा रहा है कि बाय अपॉइंटमेंट कोई आए तो काम कीजिएगा, ये तो वो जगहें हैं जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल रख सकते हैं। ये मार्केट्स का हाल था जो आपने अपनी स्क्रीन्स पे देखा, जहाँ लोग जौक दर जौक ऐसे जा रहे हैं जैसे शायद जो माल है वो माल गनीमत है और मुफ्त में मिल रहा है, सिर्फ उसको लूटने की देर है। तो ये तो हम कहते हैं बार बार, वैसे मुझे इस जुमले से हमेशा एतराज़ रहता है कि लोग कहते हैं कि जी ये महीना नेकियां लूटने का है। लूट मार का तस्वुर ही मेरे ख्याल में तो काफ़ी वायलेंट हो जाता है। अहम ये है कि आप इन चीज़ों को समेटें और मेचोरिटी का यानी हिर्स का हम मुजाहरा ना करें, बल्कि हम अपने अंदर एक एतदाल रखें कि जो भी हम कब करने जा रहे हैं काम, उसकी एक मैक्रो पिक्चर होनी चाहिए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह आपके कमाने का यानी अपनी उजरत लेने का, अपनी सैलरीज़ लेने का ये 2 महीने जिस तरह इम्पैक्ट आया है, हर बिज़नेस इफेक्ट हुआ है, हर बिज़नेस की कमाई कम हुई है। तो शायद इस दफ़ा तो हमें ईद पे नए कपड़े बनाने नहीं चाहिए, हमें पुराने कपड़े पहनने चाहिए या उन लोगों का एहसास करना चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो मार्केट्स की सूरत हाल है, इसको देख कर जो मंज़र हमारे जहनों में आता है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ मशहूर लोगों का तज्ज़िया भी लेंगे। मेरे हमेशा की तरह हमारे मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं ज़रा आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ सना ख्वानी में हमारे साथ मौजूद हैं यशफीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कहीं कल आप भी तो मार्केट्स में नहीं निकली, लॉकडाउन कम हुआ तो? बिल्कुल नहीं। क्या फील हुआ ये सारे इमेजेस देखकर? मैं तो अभी निकली हूँ क्योंकि मैं तो सहरी ट्रांसमिशन में थी, तो अभी बाहर निकली हूँ तो मुझे खुद हैरत हो रही थी कि इतना ट्रैफिक, इतना रश। फिर देखा तो दुकानें सारी खुली हुई थी और मार्केट सारी अचानक से, यानी ऐसा लग रहा है बस इंतजार में थे, बहुत ट्रैफिक था। हम यहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो गए आज। अच्छा, कुछ हमारी आदत भी खराब हो गई है, कुछ हम समझने लगे कि 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, जो 15 मिनट का रास्ता होता था। अब जब सारे अवाम बाहर निकली है तो हो रहा है मुश्किल। लेकिन जी चलें अब ज़रा किचन का रुख करते हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी प्रिटी, द वेरी टैलेंटेड शेफ सामिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? पहली खबर तुमने मुझे दी थी कि तुम्हारे घर के रास्ते में 2 मार्केट्स बैठती हैं। कल जब यहाँ आ रही थी तो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कल अपने ग्रुप के ऊपर शेयर भी की, और माशाल्लाह से 2 टाइम वीडियो बनाई। जब मैं सुबह 11 बजे जब यहाँ आ रही थी तब मैंने एक वीडियो बनाई, और जब मैं 3 बजे यहाँ से जा रही थी तो मैंने दोपहर की वीडियो बनाई, और मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि दोनों वीडियो की फुटेजेस में फ़र्क होगा। फर्स्ट ये था सुबह 11 बजे था। आप ये सोच नहीं सकते कि कभी भी आम जिंदगी में भी, लॉकडाउन से पहले भी कभी 11 बजे ऐसा रश नहीं होता था। ऑफिस आवर्स होते थे जो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले वाली हमारी लाइफ में कहानी होती थी। लेकिन कल जब 3 बजे जो मैंने हालात देखे तो मैं घर पहुंचते पहुंचते सिर्फ मैंने अपने घर वालों को, जब मैं एंटर हुई, मैंने कहा कि अब मजीद हमें एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ख़वातीन बच्चों को लेके आदमी, मतलब मेरी वीडियो है, मैं कैसे बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई शख्स एसेंशियल्स के लिए बाहर निकला है, कोई एहतियात है कि घर के बड़े से निकल के चीजें लेके आ रहे हैं। नो, कुछ नहीं, एवरीबॉडी आउटिंग के लिए बाहर थे। आउटिंग, आप सोचिए कि मैंने जब वो कल वीडियो अपलोड की तो मेरे अपने ही ग्रुप के कोई 2 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ इतनी आर्गुमेंट की है कि आप सोच नहीं सकती। उन्होंने गवर्नमेंट को बुरा भला कहा, उन्होंने लोगों को बुरा भला कहा, यहाँ तक कि इस वबा को फेक कह दिया। तो हम सिर्फ उस वबा से नहीं लड़ रहे, हम लोगों की जहालत से भी लड़ रहे हैं। और अगर आपको लगता भी है कि चलें ये एक मजाक है, ये झूठ है, ये एक किसी किस्म का एक प्रोपेगेंडा है, तो कम से कम एहतियात तो वो हमारे लिए बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये देखो सामिया, मैं तो इसी बात को पहले आर्ग्यू
ٹھیک ہے آپ کی تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہوگی, لیکن دنیا میں اتنی زیادہ ہلاکتیں, یہ کوئی مذاق تو نہیں بولا ہے کہ لوگ جو ہسپتالوں میں موجود ہیں یہ بھی کوئی مذاق نہیں ہے. آپ سوچو انہوں نے یہ جملہ بولا ہے کہ اٹس اے ایڈیٹنگ, انہوں نے جملہ بولا گیا ہے کہ یہ ایڈٹ کیا گیا ہے, جیسے کہ ہالی ووڈ میں موویز بنتی ہیں, دنیا جہاں میں ویڈیوز بنتی ہیں, تو یہ کروما پہ بنا گیا تھا اور یہ سب ایک جھوٹ ہے اور ایک پروپاگنڈا ہے ملکوں کو تباہ کرنے کا. اور میرا ان باکس بھرا ہوا تھا, مطلب آخری میرے ہسبینڈ نے بولا بس سمیہ چھوڑ دو مت پڑھو, کہ میں نے کہا نہیں میں چھوڑ دوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب انہوں نے مجھے ایک تنقید کیا کہ آپ لوگ جو ہے شیشوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا غریب عوام کیا ہے, تو میں نے یہ بات بولی جو میرا کنسرن تھا کہ جب میں شیشے میں سے دیکھ رہی تھی, میری ویڈیو میں وہ فوٹیج بھی ہے کہ سگنل کے اوپر کوئی 8 بائکس تھیں اور اس میں سے 4 لوگ چھینک رہے تھے اور کھانس رہے تھے, تو وہ بھی تو غریب اگر ہیں تو ان کی بھی تو ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملات اب اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر لمحے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپڈیٹ آئی ہے, there is a press conference happening, اور اس میں کیا کوئی اہم معلومات ہمارے سامنے آ رہی ہے. کیا حکومت دوبارہ اپنے جو ریلیکسیشن کی گئی تھی ہمارے لاز میں, ہمارے لاک ڈاؤن میں, کیا اس پہ دوبارہ نظر ثانی کر رہی ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس طرف, پھر واپس آئیں گے, پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس ہیں بن مانگے, لیکن حواس خمسہ کا اگر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو اگر بینائی کی نعمت سے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت نہیں دی ہوتی, اس سے وہ مایوس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے یہ آپ اور میں شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ پاپولیشن کا ایک بہت کثیر نمبر آنکھوں کے مختلف امراض میں مبتلا ہے اور دیکھنے سے, بینائی سے قاصر ہے. 11% پاکستان کی جو عوام ہے, جو پاپولیشن ہے, وہ سفر کرتی ہے ویژول امپیئرمنٹ پہ, اور ایک ادارہ جو سالہ سال اس کے اوپر کام کر رہا ہے تاکہ کوالٹی اینڈ سبسڈائز ٹریٹمنٹ فار ایوری بڈی ان پاکستان از اویلیبل وین اٹ کمز ٹو دا آئی ٹریٹمنٹس, وہ ہے LRBT. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر جو کہ LRBT سے ہیں, بہت عرصے سے اس ادارے سے منسلک ہیں. ان سے جانیں گے کہ کس طرح گرو کر رہا ہے. فری آئی کلینکس مجھے پتا ہے کہ پورے پاکستان میں کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر آنکھ کی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, اور خاص طور پہ ایک چھوٹا سا آپریشن یا کیٹریکٹ جو کہ اس کی بینائی کو دوبارہ ریسٹور کر سکتا ہے, اس کے لیے LRBT کی کاوشیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر تنویر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو LRBT گیسٹ اوور, اور تمام مخیر افراد سے, صاحب ثروت لوگوں سے, یہ ایک ایسا کاز ہے جو نہ صرف میرے دل کے قریب ہے, لیکن میں بھرپور انداز میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مونا خان بھی, ہوز اے جرنلسٹ. آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اکثر اسپیشل شوز میں. آج بھی ذرا اسپیشل سرکمسٹانسز ہوئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا ان کو بھی دعوت دی جائے. السلام علیکم مونا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ رمضان مبارک آپ کو. ویسے تو آدھے سے زیادہ نصف رمضان گزر چکا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال کل ہم نے سڑکوں پہ دیکھی اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. لیکن اگر مجھے 1 منٹ دیں, بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے ہم سیٹ کے اوپر, تو میں شیف سامیہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آج ایکچولی بن کیا رہا ہے. السلام علیکم, بتائیے کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک, بریک کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, ہم لوگ کا زندہ کا فرسٹریشن تو وہ نکل گیا. ہاں جی, کیا بنا رہی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب. اچھا. اور بہت ہی انسٹنٹ ہے, صبح سحری میں بھی آپ لے سکتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جب افطار رمضان کے 15 روزے نکل جاتے ہیں تو لوگ تھوڑا کھانے کی طرف اور سالڈ فوڈ کی طرف آتے ہیں, تاکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ آگے کی جو بڑی راتیں ہیں ان میں وہ عبادت کر سکیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ جو نخرہ ہوتا ہے نا تھوڑا, کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, وہ تھوڑا جوش کم ہو جاتا ہے. بالکل. آپ نے 15-10 دن آپ نے اچھی طرح رج کے پکوڑے سموسے کھا لیے ہوتے ہیں, تو پھر اب آپ کہتے ہیں کہ اب ذرا سادگی کی طرف آئیں. تو لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ایک چیز کی سرونگ ہو, یا برگر پیٹی کے ساتھ ہو, یا کوئی بوٹی رول ہو,
تو آج ہم بنا رہے ہیں چپلی کباب. We're going to come back to the recipe of it. ویسے بھی چپلی کباب لوگوں کے فیوریٹس بھی ہیں, ساتھ ساتھ آسان بھی ہوتے ہیں بنانے, لیکن the issue at hand جو ہم بات کر رہے تھے, ہونا کیا سمجھتی ہیں لوگ جو اتنا ہجوم جمع غفیر گھروں سے باہر نکلا ہے, اس کو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ 2 مہینے سے محنت کر رہے ہیں آپ, میں, گورنمنٹ, سارے لوگ احتیاط کی بات کر رہے ہیں, اور لوگوں نے تو 1 منٹ نہیں لگایا اس کو پامال کرنے میں. اچھا سدرا, اگر ابھی جو آج کل کی صورتحال سے پہلے اگر ہم کچھ ماہ پہلے چلے جائیں, ہم ہی وہ لوگ تھے جو لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے کہ کتنے پریشان ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو مڈل کلاس, جو عزت سے کمانے والے لوگ تھے, جو راشن نہیں لینے چاہتے, جو 12,000 نہیں لینا چاہتے تھے. اب وہ نکل آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں تو یہ مثال دوں گی, یہ ان پیشنٹ کی ہے جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں اور انہیں سانس آنا شروع ہو گیا. لیکن اس میں بھی جو ہے لوگ فرق کر رہے ہیں کہ بھائی کس کو وینٹیلیٹر دینا ہے, کس کو وینٹیلیٹر نہیں دینا, کیونکہ ایسے بزنسز ابھی بھی نہیں کھل رہے جس کی کچھ SOPs ابھی انہوں نے بنائی نہیں. آئی ڈونٹ نو آگے وہ کھولنے والے ہیں جس میں سلونس بھی آ جاتا ہے. کل ہی مجھے میرے ٹرینر کی بھی کل کال آئی, وہ بھی بڑی کافی اپسیٹ تھی کیونکہ میں جم جاتی ہوں. تو اس طرح کی کافی بزنسز ہیں جس کو ابھی کھولنے کی ضرورت ہے. ایک چیز, اب آپ نے کہا SOPs پہ لوگ جو عمل نہیں کر رہے, اگر یہ SOPs پہ عمل نہیں کر رہے تو یہی بزنس پہ یہ بند بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ ہم کھولنے تو جا رہے ہیں, اگر کرونا کی صورتحال صحیح نہیں ہوگی اور دوبارہ سے ایسی سچویشن ہوگی تو یہ بزنس بند بھی ہو سکتے ہیں. تو میں دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ پلیز SOPs پہ عمل کریں تاکہ آپ لوگ عزت سے کما سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی تھوڑا سا اس پہ میڈیکل انپٹ لیتے ہوئے, بات صرف یہ نہیں ہے کہ سختی کر دی جائے گی قانون میں اور بزنس دوبارہ بند ہو جائے گا. جو کل ہم سب نے یہ مناظر دیکھے ہیں, آئی ایم آلسو ویری اسکیئرڈ کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے سے ملیں. ٹھیک ہے, آپ کل پرسوں تک یہ قانون اگر آ بھی جائے کہ دوبارہ ہم سخت لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں, یہ جو اس وقت آپ نے سماجی دوری نہیں بنائی اور لوگوں کی انٹریکشن ہو گئی ہے, کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ نمبرز ایک دم جمپ کر جائیں گے؟ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سیلف ریئلائزیشن. صحیح, ہر کسی کی اپنی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. حکومت نے جو لاک ڈاؤن ایز کیا ہے وہ بیسکلی لوگوں کی آسانی کے لیے کیا, لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکیں, جو بریڈ ارنرز ہیں وہ اپنا کام شروع کر سکیں, فیملی کو سپورٹ کر سکیں بائی فالوئنگ پراپر SOPs, اس شرط کے ساتھ. لیکن اگر یہ SOPs کو فالو نہیں کریں گے اور اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں گے تو پھر بیماری اور تیزی سے پھیلے گی. ابھی تھوڑا بہت اسٹیٹک ہو رہا ہے, پھر یہ اور تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا, بے یقینی کی جو کیفیت ہے اس میں ظاہر سی بات ہے جو دکاندار ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں 1 ہفتے بعد کیا قانون آ جائے, لاک ڈاؤن سخت نہ ہو جائے, مجھے تو کوئی ریلیف بھی نہیں مل رہی ہے. اگر میرے پاس نقدی ہے, کیش ہے, تو میں اپنے بزنس کو سسٹین کر پاؤں گا, لیکن اگر نہیں ہے تو میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. اس بے یقینی کی کیفیت میں اس کے لیے صرف آج اور ابھی امپورٹنٹ ہے, SOPs امپورٹنٹ نہیں ہے. SOPs کے لیے اگر خرچہ ہو رہا ہے تو امپورٹنٹ نہیں ہے. SOPs کو فالو کرنے میں اگر کم خریدار کو اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اس کو وہ بھی نہیں بھا رہا, کیونکہ وہ تو چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت منافع کمائے. دوسری طرف خریدار کا بھی یہی عالم ہے, اس کو لگتا ہے کہ آج دکان کھلی ہے, پتہ نہیں پرسوں کھلے نہ کھلے, پیچھے سے مال آئے نہ آئے, جو ہے اس کو مال غنیمت کی طرح لوٹ لو اس وقت. تو یہ ایک ایسی کیفیت کو میرے خیال میں اس وقت برپا کر رہا ہے جہاں لوگوں نے چھوڑ دیا. اگر بات یہاں تک بھی ہوتی تو چلیں شاید آپ اور میں اس سے اکتفا کر لیتے. بات یہ ہے کہ کل جو ہم نے لوگوں کو دیکھا وہ یہ نہیں کہ گھر کے کوئی ایک شخص چلا گیا اور گھر سالوں کے لیے خریداری کر کے لا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, بزرگ, ایوری بڈی واز آؤٹ. کیا کہیں گے ڈاکٹر تنویر؟ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیسکلی SOPs کو فالو کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں نا دنیا میں کہ لوگ ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے, پراپر لوگ تمام اس چیز کا احتیاط کر رہے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کا سیکنڈ اسپیل نہ آئے. انگلینڈ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ مڈ آف جون میں یہ سیکنڈ اسپیل بھی آئے گا, تو دے آر کوائٹ وریڈ. تو ہم سب کو خیال کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو بریڈ ارنرز ہیں جو گھر سے باہر نکل رہے ہیں ان کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پیچھے ان کی پوری فیملی ہے. اگر وہ اس طرح سے خدا نخواستہ کورونا باہر سے لے کے گھر پہ جاتے ہیں, نکل بھی رہے ہیں فار دا سیک آف دیئر فیملیز, اور اگر وہ گھر پہ جائیں گے اور گھر پہ ایک کووڈ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو پوری فیملی اس میں انوالو ہو جائے گی. بٹ کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ ایٹ ہینڈ, تھوڑا سا میں LRBT کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر تنویر, جب یہ تھرو آؤٹ لاک ڈاؤن رہا تو روزمرہ کی بھی تو ہماری زندگیاں اور معاملات چل رہے تھے, امراض چشم بھی ہیں. تو اس 2 ماہ میں جن لوگوں کو اگر LRBT کی سروسز چاہیے تھیں, جو لوگ کوئی بھی مرض میں تھے اور ان کو سرجری کی ضرورت تھی, کیا وہ سرجریز ہو رہی تھیں؟ دیکھیں, ہم نے اپنا ہاسپٹل کھلا رکھا تھا فار ایمرجنسی پرپسز, فار ایمرجنسی OPDs اینڈ ایمرجنسی سرجریز, بائی فالوئنگ آل SOPs. تمام پریکاشنری میجرز لیے تھے ہم نے. پیشنٹس جو ہمارے پاس ہاسپٹل میں وزٹ کر رہے تھے ان کو پراپر سینیٹائزر دے کے, ان کا ٹیمپریچر چیک کر کے
इस तरह से हमने उनको एंटरटेन किया. फिर हमने अपना टेली सर्विस भी प्रोवाइड किया हुआ था 24 आवर्स कि अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे UN पे कॉल करे और जो भी गाइडलाइंस चाहिए फ्रॉम आई स्पेशलिस्ट हम लोग 24 आवर्स हाजिर थे उसमें. ठीक है. एक अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर तनवीर कितनी सर्जरीज या कितने लोग मुस्तफ़ीद होते हैं LRBT की सर्विसेज से इन अ ईयर? पाकिस्तान में तकरीबन जो पॉपुलेशन है उसमें जो 70% पॉपुलेशन है जो कि आँख के मर्ज़ से छोटे या बड़े अमराज में मुब्तला है, उसमें 70% ऑफ दोज पेशेंट्स आर कैटर्ड बाय LRBT. वाओ, दैट्स अ बिग तो नंबर. हमारी तकरीबन 19 ब्रांचेज़ हैं, 19 हॉस्पिटल्स हैं एंड 58 प्राइमरी आई सेंटर्स हैं. बिल्कुल. हम रोज़मर्रा के बेस पे तकरीबन 10,500 पेशेंट्स डेली बेसिस पे देखते हैं और ओवर 1000 पेशेंट्स सर्जरीज करते हैं उसमें. वाओ, तो ओवर 1000 यानी 1000 से ज़ायद सर्जरीज होती हैं. 19 इनके हस्पताल हैं और 58 क्लिनिक्स पूरे पाकिस्तान में. और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाए तो कोई भी पाकिस्तानी 3 घंटे की मुसाफत से ज़्यादा दूर नहीं है किसी भी क्लिनिक से, यानी इतनी एक्सेसिबिलिटी है. लेकिन एक बहुत बड़ा क्लेम है, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के तकरीबन 11% लोग मुख्तलिफ तरह के अमराज चश्म में मुब्तला हैं जिससे उनकी विजुअल जो क़ुव्वत है वो इम्पेयर होती है, उसका 70% ट्रीट करता है LRBT. सो एक बहुत बड़ा क्लेम, एक बहुत एम्बिशियस गोल अपने सामने रखा हुआ है एंड इंशाल्लाह ताला ग्रोइंग पाकिस्तान. तो आप देख सकते हैं इनकी तमाम तर डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे इस वक्त आ रही हैं एंड यू कैन एक्चुअली डोनेट योर ज़कात, योर सदकात, योर फितरा फॉर अ वेरी गुड कॉज. इनके नंबर्स आपके सामने हैं, घर बैठे डिजिटली आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख सकें. बट कमिंग बैक टू यू मोना, जब रमज़ान की स्पिरिट के बारे में बात करना चाहूँगी, इट्स अबाउट गिविंग टू अदर पीपल. मैं ये समझती हूँ कि 2 महीने जब अल्लाह मियाँ ने एक पॉज का बटन एक प्रेस कर दिया और हम लोग सारे के सारे अपने घरों में कैद हो गए, महसूर हो गए, इसके बावजूद भी जब हम निकले हैं तो देने की नीयत से नहीं, दोबारा इकट्ठा करने और लेने की नीयत से ही निकलें. तो कोई उम्मीद नहीं है यानी हम बेहतर हो सकते हैं? अच्छा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है क्योंकि अभी वायरस का भी क्योर नहीं मौजूद, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द आ जाएगा. हमारी अपनी फितरत की बात कर रही हूँ मोना. 2 महीने घर में रहने के बाद भी, जहाँ जिंदगी मौत का मामला भी है, रोजगार भी कम हुआ है, बाहर निकले किस चीज़ के लिए? भाई कपड़े खरीद. लेकिन सिद्रा, आई एम सॉरी, अगर हम 2 माह रहे हैं तो आप देखिए हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से, हम डिप्रेशन में रहे, हम स्ट्रेस में रहे, हम इतनी ज़्यादा परेशानियों में रहे, हमने कोई सेलिब्रेट नहीं किया. अगर वेकेशंस होती आम दिनों में तो वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपने ये देखना है कि आपने 2 माह टाइम कैसे गुजारा. अब जाहिर सी, अब अगर हम खवातीन की बात करते हैं, आपको पता हमारी हॉबी क्या है, शॉपिंग है. हमने 2 माह शॉपिंग नहीं की. तो अगर अभी शॉप्स खुलती हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा था खवातीन बच्चों के साथ, तो एक एक्साइटमेंट है कि उन्होंने कहा चलो जी यही हमारी अब लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने का टाइम है, रमज़ान की सेलिब्रेशन है, तो लोग घरों से इसी वजह से फ़ौरन से निकलें. अब वही बात है कि जब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे तो उन्होंने फिर इस तरह से रिएक्ट किया. रही बात इस रमज़ान में कि लोग अपना दिल बड़ा नहीं करते और इस तरह से, लेकिन मैंने ऐसी मिसाल देखी हैं, एग्जाम्पल्स देखी हैं कि लोगों ने जिस तरह से इस ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस में कि लोगों ने किस तरह से लोगों की मदद की, बताते हुए ना बताते हुए. मेरे पास ऐसे, क्योंकि एज बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको हमेशा कॉल्स आती हैं, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, तो मैंने जिन से रिक्वेस्ट की है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकती, आप यकीन माने उन्होंने खुले दिल से सबकी मदद की है. अब निकलने के बाद इस तरह के बिहेवियर्स की है, मैं तो आपको ये कहूँगी कि जिनकी मेंटल हेल्थ इस तरह से है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों से गुजर के आ रहे हैं, ये एक्शन का रिएक्शन है. तो आपको लगता है, और बिल्कुल सही बात भी है, जितने लोग घर में रहे हैं उनको भी लगने लगा है कि दे नीड टू स्टेप आउट एंड डू समथिंग. एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आना चाहूँगी डॉक्टर तनवीर. इंटरनेशनली जैसे कहा जाता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस वक्त पूरे मुल्क में ही नहीं पूरे दुनिया में देखा जा रहा होगा, आई सर्जरी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, बट फॉर एज लिटिल एज $35 आप किसी को उसकी बीनाई गिफ्ट कर सकते हैं. ये कैसे मुमकिन होता है, इसके बारे में बताइएगा. देखिए, बेसिकली हमारे हॉस्पिटल में तो तमाम आई सर्जरीज होती हैं, लेकिन जो बल्क है, जो मेन चंक है, वो हमारा कैटरेक्ट सर्जरीज है. ठीक है. अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात करें तो वो $45 तो नहीं है, आपने $45 बोला ना, इट कॉस्ट्स अ लॉट. लेकिन हमारे पास जो पर बजट आता है तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है. ठीक है. और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं उस पर. तो ये हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात वो बड़े मुखय्यर हैं, बड़े दिल वाले हैं, बहुत डोनेशंस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और LRBT का काम देखते हुए सेटिस्फाई होते हैं, तो फिर वो हमें डोनेशंस देते हैं, ज़कात की मद में देते हैं. तो इस तरह से हम
انیبل ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سرو کر سکیں, سرجریز کر سکیں اس پہ. رائٹ, آئی تھنک دیٹ از اے بریلینٹ کاز اینڈ آف کورس آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کے سامنے ہیں. سامیہ کی طرف چلتے ہیں. سامیہ, میرے خیال میں یو آر ناؤ پریزنٹیشن کی طرف چلی گئی ہیں. بالکل, اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب تک ہم پریزنٹیشن نہیں دیتے بہت مطلب کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. اور جسا خان کے اوپر جب بہت اچھی سی پریزنٹیشن ہو اور ساتھ میں ڈاڈا کوکنگ آئل ہو اور اس کے ساتھ آج ہم ایک بہت مزیدار سی چیز بنا رہے ہیں, وہ بنا رہے ہیں ٹینگ. آپ کو پتہ ہے کہ آج جو موسم چل رہا ہے اور جن حالات میں ہم ہیں اس میں وائٹامن سی کی بہت اشد ضرورت ہے, تو ٹینگ اس کو پراپر طریقے سے پورا بھی کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو گرمی ہے ہم اتنے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے, اور بچے جو ہے نا پانی نہیں پیتے, کھیل کود میں اتنے لگے ہوتے ہیں, تو وہ پانی بیکم سو پرٹیکولر. میری نیس بڑے عرصے کے بعد ایک افطار کے اوپر آئی تو اینڈ آئی کوڈ سی کہ اس کو اورنج چاہیے تھا, مینگو نہیں چاہیے تھا, تو بڑی اسپیسیفک نیڈز ہوتی ہیں. لیکن ہمیں بڑھنا ہے جی ایک بریک کی طرف. بریک سے پہلے میں یشفین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں, اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. دا ٹائم آف دا سیگمنٹ از جو آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ ہے, جہاں ہم علماء اکرام سے رہنمائی لیتے ہیں دین کے حوالے سے بھی, آپ کے اہم سوالات کو لے کر بھی. ہر کوئی آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. حسن اخلاق سے نہ صرف زندگی بلکہ آخرت سنور جاتی ہے. لیکن اس کے ایکچولی پلرز کیا ہیں؟ کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں پیسو اگریسو ہوتے ہیں, بظاہر کبھی ان کا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوتا, غصہ نہیں کرتے, لیکن پیچھے ہی پیچھے بڑی کارستانیاں کر جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہوتا ہے لوگوں کے لیے جب ان کا ظاہر اور باطن میچ بھی کرے, اور جہاں ان کے اندر اتنی صبر اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مادہ دیا ہو کہ کبھی بھی ان کے اپنے عمل یا لفظ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ ہم جانیں گے ہمارے علماء اکرام سے. سب سے پہلے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گی مفتی نور رحمانی صاحب کو اور علامہ زہیر عابدی صاحب کو. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. نور بھائی, اگر گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کیا جائے, حسن اخلاق کی جب بات کی جاتی ہے کیا اس کے پلرز ہوتے ہیں؟ ایک ہے کہ صرف اپنی آواز دھیمی اور اپنا لہجہ میٹھا رکھیں, یا اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے اخلاق؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ قلم کے اندر جو نبی علیہ السلام کی شان بیان کی گئی, اور دوسری جگہ بھی خلق عظیم کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق حمیدہ, اوصاف حمیدہ عطا کی ہے. اچھا, اخلاق دور حاضر کے اندر ہے مسکرا کر دیکھنا کہ جی آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, اور اندر سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی آپ بڑے بدتمیز آدمی ہیں, اور آپ کو تو میں صحیح طریقے سے جب مجھے موقع ملے گا میں آپ کو پھنساؤں گا اور میں آپ کو برباد کروں گا. بیسکلی اس زمانے کے اندر مارکیٹنگ کا ذریعہ ہے, بلکہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچ سکیں. وہاں بیچنے کا نظریہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ سے بہت اچھا لفظ کہ فائدہ اٹھایا جائے. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی جو تقسیم کی ہے نا, اس میں اخلاق میں صبر بھی ہے, اخلاق میں شکر بھی ہے,
اخلاق کے اندر تواضع بھی ہے, انکساری بھی ہے, اخلاق کے اندر حسد نہیں ہے, بغض نہیں ہے, عداوت نہیں ہے, یعنی کہ انسان کے اندر پیورٹی آ جاتی ہے اور انسان کے اندر رضائی نکل کے اچھائی آ جاتی ہے, برائی نکل جاتی ہے, اچھائی آ جاتی ہے, انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں اخلاق حمیدہ. بالکل. اچھا, اب اگر اسی بات کو میں آگے لے کے چلتی ہوں, علامہ صاحب ایک عام زبان میں ہم اکثر کسی کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ بھئی دل کا بہت اچھا ہے, زبان کا کڑوا صحیح لیکن دل کا بہت اچھا ہے, کھرا انسان ہے. اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبان سے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن عمل میں لوگ آپ کو بھروسہ مند سمجھیں یا کہیں کہ اگر یہ کسی بات پہ غصہ بھی کرے گا تو بات اصول کی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ذرا سا ایک اخلاق کی تعریف کر دوں. اخلاق کے بنیادی طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے لفظ کی ادائیگی کا انداز کیا ہے, بلکہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ تمام اعمال و اقوال جو آپ ادا کرتے ہیں وہ سب اخلاق کے زمرے میں آتے ہیں. اور اس کی بنیادیں 4 ہیں, یعنی 4 بنیادی چیز ہیں جس پر سارے اخلاق ہیں. وہ ہے عدل, حکمت, شجاعت. جی. ان کے بیلنسنگ کا نام ہے اخلاق حسنہ. یہ جو اخلاق کی بنیادی 4 بنیادیں ہیں, ان کا بیلنسنگ کا مطلب یعنی نہ تو آپ اس میں دائیں طرف کو نکل جائیں نہ اس میں آپ بائیں طرف کو نکل جائیں. شجاعت اگر جیسے ہم لے لیں تو اگر ہم اس کے دائیں طرف نکل جائیں تو ظلم بن جاتا ہے, اور بائیں طرف نکل جائیں تو کمزوری بن جاتا ہے, بزدلی بن جاتا ہے. تو بزدلی بھی نہیں ہے کرنی اور ظلم بھی نہ ہو, اور ظلم بھی نہ ہو, یہ ہے شجاعت. صحیح. بالکل اسی طرح آپ کے ہر قول اور ہر فعل میں جہاں اعتدال, جہاں جس کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم, کہ جہاں نہ آپ دائیں جانب نکلیں جہاں نہ آپ بائیں جانب نکلیں, اس کا نام ہے اخلاق. تو اگر جیسے کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ ہم زبان سے تو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل میں جو ہے وہ ہوتا ہے, تو یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے. اس کو ہی کا نام منافقت ہے کہ آپ کی زبان سے تو بہت میٹھا میٹھا الفاظ نکل رہا ہے, اور جیسے بھی مولانا بھی فرما رہے تھے کہ اندر سے وہ کہتے ہیں نا, ایک اردو میں ہمارے یہاں مسل ہے, تسبیح پھیروں کس کو گھیروں, تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. تو یہ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں, یہ منافقت ہے. جب تک آپ کا قول آپ کے فعل کی تائید نہیں کرے گا اور آپ کا فعل آپ کے قول کی تائید نہیں کرے گا, آپ اخلاق حسنہ پر فائز نہیں ہیں. صحیح, بالکل صحیح. یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اور میرا وہ سوال کڑواہٹ والا کہ زبان سے تو آپ بہت کڑوے ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں, کام آ جاتے ہیں, تو ہاں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ زبان کا بہت تیز اور کڑوا سا آدمی ہوتا ہے, پھٹ سے سچ کہہ دیتا ہے. یہ اگرچہ کہ ایک کمزوری ہے آپ کی, لیکن واقعی یہ سچے لوگوں کی نشانی بھی ہے. اس کی وجہ ہے, مطلب یہ کہ یہ نشانی ضرور ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ہمارے زمانے کے حالات اور واقعات نے انسان کو اتنا زیادہ اریٹیٹ کر دیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا, وہ جھوٹ بول رہا تھا, وہ جھوٹ بول رہا تھا, وہ جھوٹ بول رہا تھا. اب اس کو ان تمام تجربات کی بنیاد پر, چونکہ اس نے سچ پہ عمل کرنا ہے, تو وہ ایک تیزی سے ایک بم پھینک کے مارتا ہے, ایک گولا پھینک کے مارتا ہے. یعنی اپنا بھی وہ لمٹ ہوتا ہے جہاں تک کوشش کر رہا ہے کہ چیزوں کو برداشت کرتا رہے لیکن پھر ایکسپلوڈ کرتا ہے. اس کو آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے, لیکن ذرا سامیہ کی طرف بھی چلتے ہیں. ان کی ریسیپی ہو گئی ہے بالکل تیار, ٹینگ بھی تیار ہو گیا ہے اور چپلی کباب بھی بالکل تیار ہے, اور آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں اپنے افطاری کے ساتھ. اس کے ساتھ آپ کوئی بنز لے سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ, املی کی چٹنی ہو یا کیچپ ہو, یا آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ بھی رول بنا کے کھا سکتے ہیں. تو ملٹیپل پروسیس ہے, آپ اس کو آرام سے جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کی فیملی کو اچھا لگتا ہے, آپ اسے انٹیک لے سکتے ہیں. اور ٹینگ کو اپنے دسترخوان پہ ضرور شامل کیجئے کیونکہ یہ وائٹامن سی کا خزانہ ہے اور بہت اچھی اور ہیلدی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پھر کل انشاءاللہ ملیں گے. ایبسلیوٹلی, آپ کی امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کا وائٹامن سی کا جو انٹیک ہے وہ اچھا ہو, تو اس کے لیے آئی تھنک ٹینگ از ڈوئنگ اے گریٹ فیور, آپ وہ ضرور کر سکتے ہیں. اب ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں بریرہ عمران بھی, جو کہ ایک اور خوبصورت آواز ہے, ثنا خوانی میں پروگرام میں شامل ہوئی ہیں حیدرآباد سے. ذرا ان سے بھی ایک خوبصورت سی نعت سنتے ہیں. بریرہ, آپ نعت سنائیے اور اسی کے ساتھ پھر ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے، مزمل کہے مدثر پکارے، خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے، مزمل کہے مدثر پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد. نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد. دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. نواسا مزار محمد پہ آیا، کہا پیار نانا یہ وعدہ ہے میرا، ہے اسلام اب رمضان باران رحمت رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. گفتگو ہماری ہو رہی ہے اس نے اخلاق کے حوالے سے، کس طرح ہم بہتری لا سکتے ہیں، خاص طور پہ آج کے دور میں جب فرسٹریشن، بے یقینی، انسرٹنٹی اپنے عروج پر ہے. نور بھائی کیا کہیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نارمل ٹائمز چل رہا ہے اور رمضان میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ذرا غور و فکر کریں، دورہ قرآن کریں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں. اس وقت لوگ آلریڈی پریشان تھے، 1 مہینے 1.5 مہینے سے کاروبار ٹھپ ہیں، روزگار ختم ہے، لوگوں کو یہ مشکل ہے، یہ خدشہ ہے کہ کہیں نوکریاں ختم نہ ہو جائیں. ایسے وقت میں ان کو آپ کیا یعنی اخلاقی، اب تو ریڈی میڈ ریزن ملا ہوا ہے، جس کا میٹر ہو جاتا ہے آف یا جس کو غصہ آ جاتا ہے کہتے ہیں حالات تو دیکھو اتنی فرسٹریشن ہے اور یہ ایزی میڈ روٹین ہماری بنی ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس سے بھی زیادہ مشکل دور صحابہ کے اندر ہے، جو جنگیں ہو رہی ہیں، معاملات ہو رہے ہیں. غزوہ تبوک کو آپ دیکھیں کہ پھل پک چکے ہیں، توڑنے کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ چلو،
اور سخت گرمی جب لوگ صحابہ اس میں چلتے ہیں تو ان کی اسکن جنوں پتھروں سے چپک جاتی ہے, چھالے پڑ جاتے ہیں, وہ مشکل دور ہے. پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا, قرآن نے کہا کہ رزق یہاں نہیں ہے, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں, اور آسمانوں سے تمہارا رزق اتر رہا ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں تشبیہات دی ہیں, مثالیں دی ہیں. تو قرآن نے کہا, جو اکثر میں آیت پڑھتا ہوں سورہ ملک کی, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الرحمن, کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو ہوائے وسیط میں اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں؟ کون ہے کہ جو ان کو گرنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو ان کو تھام لیتا ہے؟ اللہ الرحمن, وہ رحمان کی ذات ہے. آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. دیکھیں انسان جو اچھا ہوتا ہے نا, وہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی کو دیکھتا ہے. ایک گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے, نیگیٹو تھاٹس کیا ہے؟ نیگیٹو تھاٹس یہ ہیں, آپ سے پوچھا جائے کیا ہے تو وہ کہے گا جی یہ آدھا خالی ہے. اور پازیٹیو تھاٹ کیا ہے؟ یہ آدھا بھرا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں تمام چیزیں دی ہیں. دیکھنے کی نعمت دی ہے, بولنے کی نعمت دی ہے, سوچنے کی نعمت دی ہے, چلنے کی نعمت دی ہے. ابھی تھوڑا مشکل دور ہے, یہ آزمائش کا دور ہے. ہم اس قرآن میں خود کہا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, نقصان کے ذریعے, مال کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور بشارت ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ, اور ہمارے والوں کی نشانی یہ کہ جب کوئی مصیبت, پریشانی, تکلیف آ جائے, وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَیہِ راجعون, یہ سب اللہ کا ہے, لوٹ کر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من رحمہ, اور کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ وطیرہ ہوتا ہے, جن کا یہ لباس ہوتا ہے کہ صبر شکر. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پہ میری رحمتوں کی بارش مسلسل ہوتی رہتی ہے, اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں. قرآن سمجھ کر پڑھیں. جب آپ قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر پڑھیں گے تو سیدنا علی حیدر کرار قول آپ کے ذہن میں آئے گا کہ قرآن پڑھو اور نماز پڑھو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب تم نماز پڑھو گے تم اللہ سے باتیں کرو گے, جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تم سے باتیں کرے گا, اور جب اللہ تم سے باتیں کرے گا تو زندگی کی ساری مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. اچھا اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب, یہ مانگنے کا مہینہ ہے, اپنے لیے انسان استغفار, رحمت, برکت سب مانگتا ہے. لوگوں کو آپ اگر اکثر سنیں, کوئی مال مانگے گا, کوئی بنگلہ مانگے گا, کوئی اولاد مانگے گا, صحت مانگے گا. حسن اخلاق مانگتے ہوئے ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھا. حالانکہ جب اس کا درجات کی بات کی جاتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو یہ تو سب سے بڑی سنت ہے, یہ تو سب سے پہلے مانگنا چاہیے. کیوں ہماری دعاؤں میں اور ترجیحات میں یہ نہیں ہے؟ ہم اصل میں ایمان بالغیب نہیں رکھتے. جو کچھ ظاہر ہے ہمیں وہی چاہیے. جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے, اور بہت اچھی انداز مولانا نے اس کو واضح کیا ہے. میں بھی یہی کہوں گا کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مصیبتیں ہیں, پرابلم ہے, آپ نے کہا جی اخلاق بکھر گئے. مجھے یہ بتائیے کہ اس پاکستان میں کتنے فیصد لوگ اس مسائل اور پرابلمز کی وجہ سے راہ راست پر آئے؟ ایک جنرل سروے کرتے ہیں اگر ہم, حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید 2% بھی نہ آئے ہوں, شاید 1% بھی نہ آئے. وہی چور بازاری, وہی سب کچھ ہمارے گناہ, لوٹ مار, کسی کا حق مار لینا, کسی پہ زبردستی کر لینا. تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پر مصیبت آئی ہے یا پرابلم آئی ہے اس لیے ہم ریٹیلیشن میں یہ بد اخلاقی کر رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں, یہ بالکل غلط اس کا جواز ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر جیسے کہ قرآن نے خود کہا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. صحیح. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دنیاوی اپنی پاکستانی معاشرے کے حوالے سے دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آج بہت لوگ روتے ہیں کہ جی کے ایس سی جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے, کے ایس سی بہت ظلم کر رہی ہے. یہ ادارے کا نام لینا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, بجلی کے نرخ زیادہ ہیں. کیا وہ دور بھول گئے جب آپ کنڈے ڈال ڈال کے ساری بجلیاں چوری کرتے تھے؟ جب آپ لائن مین کو بلا کے وہ پیسے دے کے میٹر کا تار ادھر سے نکلواتے؟ لیکن علامہ صاحب یہ بھی گزرے زمانے کی بات کہاں ہے, یہ تو آج بھی ہمارا چوری ایک آج بھی کچھ علاقوں مسئلہ ہے. میں. تو ہم نے غلط کام کیے, اس کی سزا اب ہمیں اس صورت میں مل رہی ہے. صحیح. تو اگر چاہے وہ کورونا کی صورت میں ہو, چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو, چاہے وہ بارش نہ ہونے کی صورت میں ہو, چاہے وہ سیلاب اور زلزلے کی صورت میں ہو, یہ جو کچھ آ رہا ہے, میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب بھی وبائی کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز آتی ہے وہ دو حصوں میں ہوتی ہے, یا وہ انتباہ ہوتا ہے یا وہ عذاب ہوتا ہے. بالکل. اللہ نے ہمیں انتباہ دیا ہے, انہیں عذاب دے دیا ہے, لیکن ہم ابھی بھی اس انتباہ سے
सुधरे नहीं, हमने बिल्कुल। सबक और इंतबा से भी बढ़कर ये कि क्या ये आजमाइश है या सज़ा, इसका एक बहुत खूबसूरत पैमाना यही है कि क्या ये आपको अल्लाह के करीब कर रहा है, क्या ये इसको आप अपनी इस्लाह के तौर पे ले रहे हैं, या आपको लगता है कि ये भी गुजर जाएगा, कोई ना कोई तरीका हम निकाल लेंगे। लेकिन अहम ये है कि अपनी तरजीहात में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। ये बड़ा अहम है जानना कि क्या हमारे लिए अच्छा अखलाक होना अहम भी है या नहीं। हम अपने बच्चों के लिए जब दुआएँ कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनको खूब से खूब तक, यानी जो इनकी ख्वाहिश हो वो इनको अता किया जाए। कभी अपने बच्चों तक के लिए भी हम ये नहीं कहते कि इनको सौले, नेक और अच्छा इखलाक मिले। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन एक दफ़ा फिर एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हुए ही जाते हैं। हमारे साथ बरीरा मौजूद है। बरीरा, अच्छा आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ ये हैदराबाद से आई हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, ये पहली दफ़ा टेलीविज़न पर नात पढ़ रही हैं, लेकिन बहुत सारे नातिया कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर भी हैं इस मामले में। ठीक है जी बरीरा, क्या सुनाने लगी हैं अब आप हमें? बेटा बिस्मिल्लाह करो। हमें सरकार बुलवाना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, करम हसनैन के नाना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। खुदा के नूर के जलवे जो देखे मैंने तैबा में, खुदा के नूर के जलवे जो देखे मैंने तैबा में, मुझे रह के वो मंज़र सुहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, करम हसनैन के नाना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। वेलकम बैक। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उसने हुस्न अखलाक के हवाले से, यानी किस तरह सिले रहमी से अच्छे तरीके से आप दूसरों से डील कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, हम अपने इतने ज़्यादा रिप्रेस्ड इमोशंस रहे होते हैं कि गुस्से को भी उस हद तक पीने की कोशिश करते हैं कि जब तक आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब ना बन जाए। एक पॉइंट आता है कि उससे पहले तो आप बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और एकदम से लावा फट जाता है। और इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल इस वक्त हम अपनी शाहराहों पे, दुकानों में, मार्केट्स में देख सकते हैं कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद लोग इस तरह बाहर निकले हैं जैसे माले गनीमत लूट ना हो। इसी पे ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि ये महीना अल्लाह ताला से नेकियां समेटने का, बरकतें समेटने का वक्त है और देने का महीना है। हमने अपने हाथ से जितना आप निकालें वो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मार्केट्स खुलने की देर थी, हमने ऐसे दौड़ लगाई है, ऐसे रेस लगा के वहाँ पे पहुँचे हैं कि लेना ही जैसे मकसद हयात है। नूर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں انسانی جو جذبات ہیں نا اس میں آنا یہ اخلاق ہے. اخلاق کی بہت ساری جو ابھی بات کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید. ایک بہت بڑا مسئلہ اس زمانے کے اندر جو ہے نا ہم نے اسلام کو نماز روزہ زکوٰۃ یہ اور چند راتوں میں جاگنا سمجھ لیا ہے. صحیح. بیسکلی اسلام پورا ایک نظام ہے, ایک سسٹم آف لائف ہے, ایک کوڈ آف لائف ہے. اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بہتری ہے. ابھی جو افراتفری آپ دیکھ رہے ہیں مطلب ہے ہر کوئی جامع شہادت چاہتا ہے کسی طرح نوش کر لے, زندگی جاتی ہے جائے کوئی بات نہیں, وہ آخرت میں جی لیں گے, مگر جو سامان اٹھا لا وہ پہلے اٹھا لیں. مطلب سائیکی ہماری ہو چکی ہے, یعنی جان کی بازی لگا کے جان کو مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, جان وان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس جو پہلے جو شربت کا گلاس مل جائے, پکوڑے مل جائیں, خربوزہ مل جائے. سارے لوگ ایسے ٹوٹ رہے ہیں جیسے خربوزہ نہیں کھایا تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. اللہ پوچھے گا بھی روزے میں خربوزہ کھایا تھا تو تمہیں شرف قبولیت ملے گی, جنت کے دروازے جانا. پاگل ہو چکے ہیں. جہاں اسلام اصرار کا درس دیتا ہے, اسلام صبر کا درس دیتا ہے, اسلام محبت کا درس دیتا ہے, اسلام بانٹنے کا درس دیتا ہے. جو مہینہ اعمال کا تھا ہم لوگوں نے مال کا بنا لیا. یہ تو ہماری ایک سائیکی ہو چکی ہے. ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف, رسول اللہ کی طرف اور رسول کے طریقے کی طرف. اگر آپ رسول کے طریقے پہ نہیں آئیں گے آپ کی نہ روزہ قبول ہوگا, نہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی, نہ آپ کی کوئی عبادات قبول ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں اور آپ جا کے سجدہ ابھی تاکراتیں آ رہی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش فرمایا, آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اللہ آپ کی بات قبول نہیں فرمائیں گے. نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے علامہ سہیل صاحب, جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں کہیں ہمیں انسینٹیوز کی بات کی کہ اگر اچھا عمل کرو گے تو جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی, کہیں دوزخ کے عذاب سے اور اپنے قہر سے بھی آگاہ کیا کہ اگر برائی کرو گے تو اس طرف جاؤ گے. ہم اگر انسانی فطرت کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں, 2 ماہ سے ڈرایا جا رہا تھا, عذاب کی تنبیہ کی جا رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ یہ مرض ہو گیا تو بہت تکلیف میں آ جاؤ گے, لیکن انسان اس طرح کے جو وارننگ سائنز ہوتے ہیں اس کو اگنور کرنے کا اتنا ماہر کیسے ہو گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو بات انسان نے اپنی خواہشوں کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ ان کی تکمیل کے لیے اس کے پاس وقت کم ہے. صحیح. پھر ہمارے معاشرے میں, پاکستان کے معاشرے میں چونکہ کوئی قاعدہ, کوئی قانون, کوئی نظام, کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں, نیچے سے لے کے اوپر تک نہیں. چنانچہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ قاعدے کے تحت نہیں, قانون کے تحت نہیں, نظام کے تحت نہیں, بلکہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر, اپنی دولت کے بلبوتے پر. تو جتنا میں بھاگ دوڑ کے, کھینچ کے, چھین کے لے سکوں اتنا لے لوں. دنیا میں آپ چلے جائیں, کیونکہ ہم پوری دنیا میں گھومتے ہی ہیں اور دیکھتے ہی ہیں, وہاں چونکہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کی وجہ سے, اس نظام کی وجہ سے وہاں پر پھر بھی ٹھہراؤ ہے, پھر بھی پیشنس ہے. ہمارے ہاں سرکاری ادارے دیکھ لیں, گورنمنٹ دیکھ لیں, کوئی کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں, وہاں کوئی سسٹم آپ کو نہیں ملے گا. اب وہ جو زیادہ سے زیادہ خواہشات کی تکمیل جو دل میں ہے اس کے پورے کرنے کے لیے پھر بائی ہک اینڈ کروک انسان کوششیں کرتا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ فطرت کی بات, کہ فطرت تو یہ ہے کہ ڈرایا ہے تو ڈر جائے. اصل میں فطرت پر خود یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور اسلام دین فطرت ہے, یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ ماحول اس پہ غالب آ جاتا ہے فطرت پر. یعنی جیسے لوہا, اگرچہ کہ لوہا ہے لیکن اس پہ پھر ماحول کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اپنی قدرتی صلاحیتیں اس کی چھپ جاتی ہیں, ظاہر ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح انسان کی فطرت میں تو ہے ڈر, خوف ہے اس کی فطرت میں, لیکن اس ماحول نے ہمیں اتنا بنا دیا ہے, خود غرض بنا دیا ہے, اتنا نڈر بنا دیا ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں, جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ موت آ رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے, جی کے کیا کروں گا, یہ تو پورا ہو جائے, جی کے کیا کروں گا. نور بھائی آپ کیا کہیں گے کہ میں نے اکثر ہم جیسے کوٹ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت, یہ دعا ہے کہ دنیا میں بھی اچھائی ملے اور آخرت میں بھی اچھائی ملے. دنیا اس کو بیلنس نہیں کر پاتی, دنیا کی اچھائی کا, تو پھر وہی مطلب ہے کہ پکوڑے خربوزے دنیا سے پہلے مجھے مل جائیں, لیکن پھر ہمیں آخرت بھی چاہیے. ان دونوں میں میانہ روی یا بیلنس کریں, کریٹ تو کیسے کریں؟ دیکھیں مومن